ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو معدہ اور آنتوں کی سوزش، ورم یا السر کے علاج کے لیے ایک انتہائی فائدہ مند اور مجرب ترین نسخہ بتانے والے ہیں۔ اس مرض میں معدہ اور آنتوں کی لعاب دار جھلی پر ورم آ جاتا ہے اور کئی چھوٹے چھوٹے یا ایک بڑا زخم ہو جاتا ہے۔ یہ مسئلہ زیادہ تر ایسے لوگوں میں پایا جاتا ہے جو گوشت، انڈے، چکن، مچھلی، گرم اور تیز مرچ مسالے دار چیزوں کا بکثرت استعمال کرتے ہیں، تلی ہوئی چیزیں زیادہ کھاتے ہیں، فاسٹ فوڈ، میدہ سے بنی چیزیں، بیکری پروڈکٹس اور کولڈ ڈرنکس کے زیادہ شوقین ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایسے لوگ جو ہمیشہ جلدی میں کھانا کھاتے ہیں اور وقت بے وقت کچھ بھی کھاتے رہتے ہیں، ایسے لوگوں کو اس مرض کا شکار ہونا پڑتا ہے۔ پرانی بد ہضمی کی شکایت اور قبض بھی اس کا ایک اہم سبب ہے، جبکہ خواتین میں ایام کی بندش اس کی ایک بڑی وجہ ہے۔ معدہ اور آنتوں کے السر کی صورت میں فم معدہ یا پیٹ میں درد، بوجھ اور جکڑن محسوس ہوتی ہے۔ عام طور پہ کھانا کھانے کے 1 گھنٹہ بعد شدید درد ہوتا ہے، کبھی خون اور غذا ملی قے بھی ہو جایا کرتی ہے۔ سر میں اکثر درد رہتا ہے اور کبھی کبھی ہلکا بخار بھی ہو سکتا ہے۔ مرض اگر پرانا ہو جائے تو معدہ کے مقام پہ آگے اور اسی کے بالمقابل پیچھے کمر میں بھی درد ہونے لگتا ہے۔ اس مرض کے علاج میں سستی کا مظاہرہ ہرگز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ مرض جتنا پرانا ہو جاتا ہے اس میں زیادہ پیچیدگیاں پیدا ہونے لگتی ہیں۔ تو چلیے آج کے نسخے کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل کو ضرور پریس کر دیجیے، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، اس نسخے کو تیار کرنے کے لیے آپ کو 4 چیزوں کی ضرورت ہوگی۔ پہلی چیز جو آپ کو چاہیے وہ سونف ہے۔ سونف آپ نے اچھی، تازہ اور خوشبودار سبز رنگ کی لینی ہے۔ سونف معدہ کی تیزابیت اور جلن کا بہترین علاج ہے۔ نظام ہضم کو بہتر بنانے میں یہ نہایت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ معدہ کے السر، آنتوں کی سوزش اور اسی کی وجہ سے جن لوگوں کے منہ میں چھالے بنتے رہتے ہیں، زبان اور حلق میں دانے نکلتے رہتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے سونف بہت عمدہ فوائد کی حامل ہے۔ اس کے علاوہ یہ آنکھوں کی روشنی میں اضافہ کرتی ہے اور یادداشت اور حافظہ کو بہتر بناتی ہے۔ دوسری چیز جو آپ کو چاہیے وہ ملٹھی ہے۔ ملٹھی کو زیادہ تر کھانسی اور گلے کی خرابی کی صورت میں استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ یہ معدہ کی جلن، سینے کی جلن اور السر یا زخم کے علاج کے لیے بھی بہت فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ ملٹھی کو آپ نے چاقو یا چھری کی مدد سے ہلکا ہلکا کھرچ کر صاف کر لینا ہے، تاکہ اس کے اوپر سے گرد و غبار اور مٹی وغیرہ صاف ہو جائے۔ تیسری چیز جو آپ اس نسخے میں استعمال کریں گے وہ آمبا ہلدی ہے۔ آمبا ہلدی ورم اور سوزش کو دور کرنے کے لیے اور زخموں کو بھرنے کے لیے کمال کے فوائد رکھتی ہے، لہذا اسے اندرونی اور بیرونی ورموں میں بکثرت استعمال کیا جاتا ہے۔ سوزشی، کھانسی اور پیٹ درد میں بھی بہت فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ یہ آپ کو کسی بھی پنسار سٹور سے یا ہربل سٹور سے بآسانی مل جائے گی۔ چوتھے نمبر پہ آپ نے گوند کیکر کا استعمال کرنا ہے۔ کیکر کا گوند خراش اور زخم کو دور کرتا ہے۔ منہ اور حلق کے علاوہ پھیپھڑوں کے زخم، معدہ اور آنتوں کے السر کے علاج کے لیے بھی بہت ہی مفید اثرات کا حامل ہے، اور ساتھ ہی یہ معدہ کو تقویت بھی دیتا ہے۔ تو ناظرین، یہ ٹوٹل 4 چیزیں ہیں۔ آپ چاروں ہم وزن لے کر پیس لیجئے اور اسے سنبھال کر رکھ لیں۔ اس میں سے آپ نے آدھا چمچ صبح شام کھانے کے بعد تازہ پانی کے ہمراہ استعمال کرنا ہے۔ اس کے استعمال کے دوران بادی اور تلی ہوئی چیزوں سے، فاسٹ فوڈ، کولڈ ڈرنکس، میدہ سے بنی چیزوں سے اور بیکری پروڈکٹس سے مکمل پرہیز رکھیں۔ ساگو دانہ کی کھیر دودھ میں تیار کر کے روزانہ ضرور استعمال کریں۔ یہ معدہ اور آنتوں کی سوزش اور السر کے لیے بہت فائدہ مند غذا ہے، اور یہ گردوں کی سوزش کو بھی دور کرتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ جو کا دلیا استعمال کر سکتے ہیں، یہ بھی بہت مفید اثرات کا حامل ہے۔ اسی طرح معدہ اور آنتوں کے السر یا سوزش اور ورم کی صورت میں جاپانی پھل کا کھانا بہت بہترین علاج ہے۔ اگر جاپانی پھل کا موسم ہو تو 2 عدد پختہ اور نرم جاپانی پھل صبح، دوپہر، شام دن میں 3 بار استعمال کریں۔ انشاءاللہ معدہ اور آنتوں کے زخم بغیر
بغیر دوا کے ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر ساتھ ہی قبض کی شکایت بھی ہو تو ایسی صورت میں آپ نرم اور پختہ امرود کا استعمال کیجیے، یہ آپ کو فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ موٹے گوشت سے اور برائلر چکن سے مکمل طور پہ گریز کریں۔ بکرے کا گوشت کھا سکتے ہیں لیکن اس میں بھی زیادہ مسالہ جات کا استعمال نہ کیا جائے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی ناظرین، امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔